لیکن ایک آدمی کالا ہے وہ سفید نہیں ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک سانولا ہے وہ سفید نہیں ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ تو اللہ نے بنایا، اس کی ذمہ داری اللہ کی. اور ایک ہے اندر کی خوبصورتی جس کو حسن سیرت کہا جاتا ہے. جس طرح صورت بگڑ سکتی ہے اس طرح سیرت بھی بگڑ جاتی ہے، اور صورت کا بگڑنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، سیرت کا بگڑنا نقصان دہ ہوتا ہے. جس طرح سیرت کا سنور جانا صورت کے نہ سنورنے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک آدمی کی شکل اچھی نہیں ہے، کالا کلوٹا ہے، شکل کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں، وہ اچھا ہے. اور ایک آدمی شکل صورت کے اعتبار سے گورا ہے، چٹا ہے، آنکھوں میں بہا جانے والا ہے، لیکن اس کا اچھا اندر اچھا نہیں ہے، اچھا اندر پاکیزہ نہیں ہے، تو اس کو انسان نہیں، بلکہ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ اس کو انسان بھی قرآن نے نہیں کہا. ظاہری طور پر یہ انسان ہے، شکل انسان کی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بل ہم اضل کالانعام، وہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، وہ چوپاؤں کی طرح. کون یہ نہیں کہا قرآن نے کہ جس کا چہرہ کالا ہے، جس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، یا جس کا چہرہ خوبصورت ہے کالا نہیں ہے وہ جانور ہے، کالانعام نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جس کا اندر صحیح نہیں ہے، جس کے اندر انسانیت نہیں ہے، جو اندر سے کالا ہے، اندر سے گندا ہے، کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایا ہے، جانور ہے، بلکہ اس جانور سے بھی بدتر ہے. یہ ہے سیرت. اور یہی سیرت جب بن جاتی ہے، اندر کی سیرت بنی. بلال حبشی تھے، اللہ نے امت کے امام بنا دیے، بنائے نہیں بنائے. اگر ان کی ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا تو وہ امام نہیں بن سکتے، کہ بن سکتے تھے. آپ لوگوں میں سے جن کو اللہ نے موقع دیا ہوگا، جنہوں نے حبشہ والوں کو دیکھا ہوگا، تو کشمیریوں کے مقابلے میں بالخصوص حبشے والا بالکل اپوزٹ ہے. رنگ کا سیاہ ہوتا ہے، ہونٹ چوڑے چوڑے، ناک ایک دم ڈراؤنی، لیکن بنائی شکل کس نے؟ انہوں نے خود تو نہیں بنائی، اللہ نے بنائی. لیکن رنگ پر جاؤ، نین نقش پر جاؤ، وہ امام نہیں بن سکتے. لیکن اندر اللہ نے سنوار دیا، دل سمر گیا، تو اللہ نے پوری امت کا امام بنا دیا. کس کو؟ امام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بنائے نہیں، امت کا رہبر. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب جنت کو دروازے کھولیں گے تو سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. اور جس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی بلال جنت میں داخل ہو. کون داخل ہو؟ بلال جنت میں داخل ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کس نے پکڑی ہوگی؟ بلال نے. اور جو مہار پکڑنے والا ہوتا ہے، راستہ لے جانے والا ہوتا ہے، وہ راستے میں آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے. بلال کا دل بن گیا، بلال کی دل کی دنیا بدل گئی، تو کیا ہوا؟ وہ اللہ نے امت کا امام بنا دیا. اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلے. اور ابو لہب خوبصورت تھا، چٹا تھا. لہب کہتے ہیں چنگاری کو عربی کے اندر. اور انگار کو ہم نے دیکھا ہے کتنا دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، چمکتا ہے نہیں چمکتا ہے، روشنی کرتا ہے. تو اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ چٹا تھا. اور خالی چٹا ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا چاچا بھی تھا. خوبصورت تھا لیکن ظاہر خوبصورت تھا، اندر پورا کالا تھا. اس کا اندر پورا کالا تھا، بگڑا ہوا تھا. تو اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. ہلاک ہو گیا
ابو لہب، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ خوبصورتی ظاہری خوبصورتی ہونے کے باوجود جنت میں جا نہیں سکتا، کامیاب ہو سکتا نہیں۔ اور دل خوبصورت ہو گیا، ظاہر میں خوبصورت نہیں، اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہماری دو ظاہری حالتیں، ایک ظاہری ایک مخفی حالت ہے۔ اگر ہمارا ظاہر چٹا گورا خوبصورت سمارٹ بھی ہے، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اور اگر ہمارا اندر خوبصورت ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی قسم اگر ظاہر حبشی منہ جیسا بھی ہے کوئی پرواہ نہیں، پھر تو کامیابی ہماری ہے نا، پھر تو کامیابی ایمان والوں کی ہے نا، پھر تو کامیابی دل کی صفائی والوں کی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حسن، جو خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشی تھی، زمین پر دنیا میں اور کسی کو نہیں بخشی ہوئی۔ خوبصورت تھے نہیں خوبصورت، ان کی خوبصورتی نے باپ کے سے لے کر کنویں تک اور کنویں سے لے کر جیل تک پہنچایا، کسی نے پہنچایا، خوبصورتی نے بتایا۔ خوبصورتی آئی بھائی دشمن مان کے، خوبصورتی آئی، خوبصورتی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا، ختم کر نہیں سکتے تھے، تو حسد میں بھائی کو ختم کر دیا، لیکن کنویں میں ڈال دیا۔ تو ظاہری خوبصورتی اختلاف کا سبب بن گئی، ظاہری خوبصورتی آپس میں دوریوں کا سبب بن گئی، اور اسی نبی کے اندر دل کی خوبصورتی آئی، اور دل کی خوبصورتی تھی تو پھر جیل سے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ جب نبوت آ گئی، دل خوبصورت ہو گیا اور دل چمک اٹھا، تو پھر امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کے دلوں کو خوبصورت بننے کا ذریعہ بنے۔ پھر اللہ نے ان کو جیل سے اٹھایا اور بادشاہی کے تخت پر پہنچا دیا، اور جو ظاہری خوبصورتی والے تھے ان کو ذلیل کر کے تخت سے نیچے اتار دیا۔ تو یہ دنیا کی کامیابی، یہ آخرت کی کامیابی، یہ ظاہری خوبصورتی پر نہیں ہے، یہ دل کی خوبصورتی پر ہے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے دل کو خوبصورت کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر ہم اپنے ظاہر کی خوبصورتی کے پیچھے پڑے رہیں گے اور ظاہر کو خوبصورت کرتے رہیں گے، کپڑے اچھے پہن لیں گے، لباس اچھا پہن لیں گے اور سمارٹ بن کے رہیں گے، لیکن اندر ہمارا درست نہیں ہوا، اندر اسی اندر کے اندر حسد بھی بھرا ہے، اسی میں کینہ بھی بھرا ہے، اسی میں بغض بھی بھرا ہے، اسی میں بدعات بھی بھری ہے، اسی میں شرک بھی بھرا ہے، تو کامیاب نہیں ہے، بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ اس وجہ سے ہمارے دلوں کو، ہمیں اپنے دل کی شکل کو ختم کرنا ہے، اور دل کے اندر جو ثقیل پن ختم ہو گیا ہے وہ ختم ہوگا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی کی اتباع سے۔ کسے آ گیا؟ اللہ کے نبی کی اتباع سے۔ تو دین کا جو بھی شعبہ ہوگا اس میں اللہ کے نبی کی اتباع کو مقدم رکھیں گے، جو بھی کام ہوگا اللہ کے نبی کی اتباع کو مقدم رکھیں گے، اللہ اس اتباع کے صدقے میں ہمارے دل کو صاف کر دے گا، اور جب دل صاف ہوگا، دل خوبصورت ہو جائے گا، تو ہماری شکل کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھے گی، اور پھر اللہ کے ہاں جو پسند ہے، جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں وہ پسند پھر بن جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ ہم سارے کے سارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ہم سارے کے سارے اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، گھروں میں امن قائم ہو جائے، دنیا کی ہر قوم نسل کے اندر امن اور سکون آ جائے، اور سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں میرا دل بھی سکون میں آ جائے، اور جب پوری دنیا کے اندر سکون ہو، لیکن آدمی کا دل خود بے سکون ہو تو ساری دنیا کا سکون اس کو بے سکون لگتا ہے نہیں لگتا ہے، اور جب پوری دنیا بے چین ہو رہی ہو لیکن اس کا دل چین اور سکون کے ساتھ ہے تو اس کا سارا عالم بے چینی سے باہر آ کے اس کو چین اور سکون لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے جو راستہ چین کا، سکون کا، آرام کا ڈھونڈ کے رکھا ہے وہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سکتا۔ ہم دنیا کے ساتھ دل لگائیں اور دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں اور سوچیں کہ دل میں سکون آئے گا، دنیا سکون آنے کا راستہ ہی نہیں ہے، دنیا سکون آنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے،
دنیا بلکہ سکون آخرت آنے کا راستہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے، اللہ کے فرمودات کو پورا کرنے کا۔ ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو پورا کریں گے، آنکھ بند کر کے بے چینی کو دور کر دیں گے، اور یقین اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہم سب کو جس طرح اس سے پہلے والے ایمان والوں کو سکون دیا، اللہ وہ سکون ہمیں بھی دے گا۔ اس وجہ سے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش کا بنایا ہے، خلقت کا بنایا ہے، وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول کی مانیں، اپنی ذات کی مانا اور منوانا یہ چھوڑیں۔ اور ہم کامیاب بھی تبھی ہو سکتے ہیں جب میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر دین ایمان، دین اسلام کی اہمیت و افادیت ہوگی، اور ہم اس کو اپنا نصب العین بنا لیں گے، پھر ہمارا دل بھی سکون میں آ جائے گا اور ہماری دل زندگی کی بے چینیاں ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے اور دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے داعیہ کہ مجھے دنیا کی کوئی بے چینی نہ آئے، مجھے غم کوئی نہ لگے، لیکن حال یہ ہے کہ مجھے غم نہ لگے، دوسرا غم میں میری طرف وجہ سے رہے کہ کبھی ہم فکر نہیں کرتے ہیں نا فکر، یہ فکر مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، یار دنیا کے 4 دن ہے، یہ سکون سے گزار لے، آرام سے گزار لے، بے چینی نہ آئے، بیماری نہ آئے، اور یہ ساری ہم سب کی نیتیں بھی ہے، ارمان بھی ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بار ضرور سوچے، کیا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح میں اپنے لیے چین چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی سکون سے رہے، میرا باپ بھی سکون سے رہے، میرا بیٹا بھی سکون سے رہے، میری اولاد بھی سکون سے رہے، میرے پڑوسی بھی سکون سے رہے۔ وہ تبھی سکون سے رہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری زبان سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری زبان ان کو تانے کا ذریعہ نہ بنے، میرا کوئی عمل ان کی پسمردگی کا ذریعہ نہ بنے، ان کی بے چینی کا ذریعہ نہ بنے، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا بھائی، میرا پڑوسی یہ سمجھے کہ میں حقیر ہوں اور اس نے اپنے آپ کو بڑھا سکتا ہے۔ جب یہ بیماریاں دل سے ختم ہوگی، حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، بغض کی بیماری، تو تب انسان انسانیت کی لائن پہ لگے گا، انسانیت کی لائن پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بیماریاں ختم نہیں ہوئی، 100 بار آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہو، 100 بار اپنے آپ کو ایمان والا دعوے دار ثابت کرتے رہو، سکون نہیں آ سکتا اور ایمان نہیں آ سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزد سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔